رمضان المبارک کے تیسرے روزے کی نماز تراویح میں تلاوت شدہ آیات کا خلاصہ۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی تیسری سورت ہے۔ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ آل عمران سے مراد حضرت عمران کا خاندان ہے، کیونکہ ان کا ذکر خیر ہے اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا کہ میں مصور ہوں جو ماؤں کے رحموں میں پانی پر انسان کا نقشہ بناتا ہوں۔ ایسا مصور کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ پتھروں پر صورتیں بنانے والے ہیں، کاغذوں پر صورتیں بنانے والے ہیں، لیکن پانی پر صورت بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں ایک ایسی دعا ہے ہر بندہ مومن کو یاد ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور وہ آپ دہرا لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آل عمران سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے سب سے پیارا محبوب دین اسلام ہے، جس کے لیے اپنے محبوب بندوں کی میں نے قربانیاں پیش کی۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا وجود بخشا، پوری کائنات کو بنایا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پیارے محبوب دین کے لیے زخمی ہو رہے ہیں۔ آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کو ستایا گیا، تڑپایا گیا، رلایا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اور آگے آیات میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی اہمیت کو بیان کیا، ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ پہلا گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں اللہ نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروایا، منہدم ہو جانے کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح میں پھر دوبارہ یہ ختم ہو گیا، اس کی بنیادیں باقی تھی، ایک ٹیلہ کی صورت اختیار کر گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دوبارہ انہی بنیادوں پر اس کو تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ساری انسانیت کو اس کی طرف بلاؤ، آواز دو، یا اللہ یہ جنگل ہے، یہاں کوئی بسنے والا نہیں، میری آواز سنے گا کون؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آواز دو، آؤ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اس اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اے میرے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے، میں عالم ارواح تک تمہاری آواز کو پہنچا دوں گا۔ عالم ارواح میں جو دو روحیں آپ کی آواز پر لبیک کہے گی، جو ایک مرتبہ لبیک کہے گا اس کو ایک حج نصیب ہوگا، جو 2 مرتبہ، جو 3 مرتبہ، جو 5 مرتبہ، جتنی مرتبہ وہ کہے گا اتنے اس کو حج نصیب ہوں گے۔ آج ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم بیت اللہ میں جائیں حج کے لیے،
وہی روحیں جا رہی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا. جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جائیں گے. اس لیے امیر تو کیا غریب بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بھی عالم ارواح میں لبیک کہا تھا. پھر فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ان کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہیں، اور اس کے بعد پھر جائیں گے تو اللہ کی محبت میں جائیں گے اور حج نفلی ہوگا. آگے چل کر اسی کی ابتدائی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز ہرگز کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک اللہ کے راستے میں اپنی پیاری اور محبوب چیز کو قربان نہیں کر دو گے. اللہ رب العزت کو یہ کامل نیکی تمہاری پسند ہے کہ جس چیز سے تمہیں پیار ہے، محبت ہے، وہی چیز تم اللہ کے راستے میں قربان کر دو. اور یہ ایثار ہوگا، یہ قربانی ہوگی، یہ تمہارا جذبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس تمہارے جذبے کی قدر کریں گے. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے بہت ہی پیاری بات فرمائی کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. ہم نے احسانات کی تم پر بارش کی، لیکن کوئی احسان جتایا نہیں. یہ احسان میں جتا رہا ہوں کہ تم اس کی قدردانی کرو اور اس کو کبھی بھی فراموش نہ کرو. اور وہ احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب میرے بندوں تمہارے حوالے کیا. دنیا میں کوئی اپنا محبوب بھی کسی کے حوالے کیا کرتا ہے؟ یہ کملی والا پیغمبر، یہ مکے میں پیدا ہونے والے، مدینے کا سفر کرنے والے، جنہیں میں نے معراج پر بھی بلا لیا، یہ میرا محبوب ہے. اے ایمان والو، تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تو ان کی تم نے قدردانی کرنی ہے. میرے تمام احسانات سے بڑا احسان یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے اندر بھیج دیے. ان کی اطاعت کریں، کامیابی حاصل ہوگی. ان کی پیروی کریں، عزتیں ملیں گی. ان کے طریقوں کو اختیار کریں، تم دنیا کے امام بن جاؤ گے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے آج کے پارے میں بیان کیا ہے. اور آگے چل کر آخری آیات میں مشرکین کا مجمع تھا، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لے آئے. اور اس مجمع کا جو سردار تھا اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنزاً یہ بات کہی کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو، جس اللہ کے سامنے جھکتے ہو، اس کا حال یہ ہے کہ وہ ہم سے قرض مانگتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور جو قرض مانگتا ہے جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ مالدار نہیں ہوتا، وہ تو فقیر ہوتا ہے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لہذا تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں. جب اس نے یہ بدتمیزی کی اور اللہ کی شان میں گستاخی کی تو حضرت ابو بکر صدیق کو غیرت ایمانیہ نے اجاگر کیا اور آپ کو جوش دلایا، اور آپ نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. اور یہ حمیت دینیہ تھی، غیرت دینیہ تھی کہ اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم خاموش رہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم خاموش رہیں تو پھر ہی ہمارا ایمان نہیں. ایسے موقع پر ایمان آزمایا جاتا ہے کہ اس کے اندر، اس کے سینے میں، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی، نہیں رہا گیا، زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ قوم کا سردار ہے اور یہ بڑے جائیدادوں کا مالک ہے، بڑے عہدوں پر فائز ہے، نہیں دیکھا. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق کا خوف طاری ہو گیا. پھر وہ اس مجلس سے اٹھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، آپ کے سامنے روتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے دوست ابو بکر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے جبکہ میں ایک محفل میں موجود تھا، مجھے بے عزت کیا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو طلب کیا، آپ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایسے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا تمہارا اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تمہارا اللہ قرض مانگتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارا قرض مانگتا ہے اپنے بندوں کے لیے، کوئی وہ خود تھوڑا لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کو چلو قرض ہی سمجھو کہ میں تم سے قرض لے رہا ہوں اور تم مجھے قرض دے رہے ہو، میں بندوں کو کھلا رہا ہوں، بندوں کو دے رہا ہوں، اور اس کا میں تمہیں بڑھا چڑھا کر اجر دوں گا، بدلہ دوں گا۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مشرکین مکہ کے سردار سے غصے ہوئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تنبیہ کی تو فوراً یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے اللہ کے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، آپ ابو بکر صدیق کو تنبیہ نہ کریں، غلطی اس سردار کی ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور حضرت ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے یہ صحیح کیا ہے، میں ان پر راضی ہوں عرش پر، اور تم راضی ہو جاؤ فرش پر۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بہت پیاری دعائیں آج کے پارے کے آخر میں بتائی ہیں، وہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، جن کا مفہوم یہ ہے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اے اللہ، اور ہمیں صالحین میں شامل فرما، اور جب ہم مرنے لگے تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں موت دے۔